الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعارفین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، سب سے پہلے ہم آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم انبیاء جان عالمین فخر عالمین یاسین و طٰہٰ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی سچی اور اپنی پکی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عشق و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں گنبد خضرا کو اپنے تصور میں جماتے ہوئے سنہری جالی کو اپنے نگاہ میں سجاتے ہوئے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے خاطر لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک جانے پر قادر ہو۔ یہ ماہ مبارک جس کو ہم ذی القعدہ کہتے ہیں، اس مہینے میں بہت سے ہمارے یہاں ہندوستان سے بلکہ ملک بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم دعا گو ہے کہ رب کائنات ارکان حج انہیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کے بازوؤں میں ان کے پاؤں میں قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا نام حج ہے۔ فرائض اعمال میں سے ایک عمل کا نام حج ہے۔ حج یہ ایک عبادت ہے اور حج کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں، بہت سے اس کے پیچھے مقصد ہے۔ انشاءاللہ میں وقت کے مطابق بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ حج کے لغوی معنی عظمت والی جگہ کا ارادہ کرنا، جبکہ اصطلاح شرع میں مخصوص صفات و شرائط کے ساتھ مخصوص زمانے میں یعنی مخصوص وقت میں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ حج سے متعلق شرعی حکم صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں: حج سے متعلق شرعی حکم
بیان کرتے ہوئے کہ حج نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ 9ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر وقوف عرفہ جس کو ہم کہتے ہیں، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کا نام اور کعبہ شریف کے طواف کا نام حج ہے، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی وقت احرام باندھ کر آپ عرفات کے میدان میں ٹھہر جائیں اور طواف کر لیں، اس کو حج کہلائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 9ویں ذی الحجہ کا دن ہو، احرام باندھا ہوا ہو اور عرفات کے میدان میں آپ ٹھہرے ہو، اس وقت آپ کا حج مانا جائے گا۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ بہت سی عبادتیں وقت سے پہلے نہیں کی جا سکتی، وقت آئے گا تبھی جا کے آپ عبادت کر سکتے ہیں، تبھی جا کے آپ کی عبادت مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر مجھے ابھی عصر ادا کرنی ہے تو میں عصر کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ابھی ظہر کا وقت شروع ہے، ظہر کے وقت میں آپ عصر کی نماز ادا نہیں کر سکتے، عصر کے وقت میں آپ ظہر کی نماز ادا نہیں کر سکتے، مغرب کی نماز آپ عصر میں ادا نہیں کر سکتے، عصر کی نماز آپ مغرب میں ادا نہیں کر سکتے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، ہمیں کیا نصیحت ملی کہ جب جب وقت آئے گا اسی کے مطابق عبادت کی جائے گی۔ ظہر کا وقت ہوگا تو آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے، عصر کا وقت ہوگا آپ عصر کی نماز ادا کریں گے، مغرب کا وقت ہوگا تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ تو وقت یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ بہت سی عبادتیں، مجھے ابھی فرض روزے رکھنے ہیں ذی الحجہ کے اندر، ذی القعدہ کے اندر، میں نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ فرض روزے یہ رمضان کی چیز ہے، یہ عبادت رمضان میں کی جاتی ہے، تو جب جب رمضان آئے گا تب ہی جا کے ہمارے فرض روزے ادا ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب آج ذی الحجہ کا دن آئے گا، 9 ذی الحجہ کا دن آئے گا، 10 ذی الحجہ کا دن آئے گا، 11 ذی الحجہ کا دن آئے گا، 12ویں ذی الحجہ، یہ 5 دن جب آئیں گے تبھی جا کے تمہاری حج ادا ہوگی، تبھی جا کے تم حاجی بنو گے۔ ورنہ کوئی یہ کہے کہ میں اس مہینے میں حاجی بن جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ وقوف عرفہ اور طواف کرنے کا نام یہ اس کو حج کہلایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی کہے کہ مجھے ابھی قربانی کرنی ہے، اس مہینے میں میرا قربانی کا جو واجب ادا کرنا ہے، آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ جب وقت ہوگا تبھی جا کے آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ جیسے ہی صاحب نصاب ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے 653 گرام چاندی آپ خرید سکتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کا دن آئے گا، آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلا، چاند کا بڑا اعتبار ہے، جب چاند نکلے گا اور وقت آئے گا تبھی جا کے آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ چاند نہیں نکلے گا اور وقت نہیں آئے گا، آپ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم نے چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کو اہمیت نہیں دی ہے، آج ہم نے اسلامی کیلنڈر کو اہمیت نہیں دی ہے، آج ہم نے اسلامی تاریخوں کو اہمیت نہیں دی ہے۔ ہم نے اگر اہمیت دی ہے تو انگریزی تاریخوں کو اہمیت دی ہے، ہم نے اگر اہمیت دی ہے تو انگریزی کیلنڈر کو اہمیت دی ہے۔ ورنہ یاد رکھو، جب تک چاند نہیں نکلے گا نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جب تک چاند نہیں نکلے گا نہ آپ عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، جب تک چاند نہیں نکلے گا آپ عید الضحیٰ کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، جب تک چاند
نہیں نکلے گا دوسرا سال اسلامی نہیں آ سکتا ہے۔ تو چاند کی تاریخوں کو اہمیت دی جائے، چاند کی تاریخوں کا وقار سمجھا جائے، اس کو پامال نہ کیا جائے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ یہ ایک وقت خاص مقرر ہے حج کے لیے، ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائے۔ تو حج ہے، حج 9ویں ہجری میں فرض ہوا۔ یہ حج 9ویں ہجری یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آپ کا 9واں ہجرت کا سال گزر رہا تھا، اس وقت یہ فرض ہوا۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے، یعنی حج کے فرض ہونے کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یاد رکھے ایسا انسان مسلمان نہیں رہے گا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ تو فرضیت کا انکار کرنے والا، حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور حج کا وقت کہاں تک ہے؟ حج کا وقت یہاں تک ہے، مگر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو وہاں جا کر پھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ جائے اور آ جائے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے۔ مگر جیسے ہی آپ مالک صاحب استطاعت ہو جاؤ، فوراً آپ کو حج کرنی پڑے گی۔ اس سال چلا جاؤں گا، اگلے سال چلا جاؤں گا، دو تین سال کے بعد چلا جاؤں گا، ابھی یہ کام باقی ہے، ابھی وہ کام باقی ہے۔ اس طریقے سے آپ وقت گزارتے رہیں گے۔ یاد رکھے عبادت میں وقت گزاری کرنا یہ آپ کو گناہ کا متحمل ہو جاتا ہے، یعنی گنہگار آپ ہو جائیں گے۔ جتنا بھی وقت لیں گے اتنے زیادہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر اس سال آپ پر فرض ہے تو آپ کو اس سال جانا پڑے گا۔ بہرحال عزیزان محترم، حج دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ جو مسلمان اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی طاقت رکھتا ہے، اس پر زندگی بھر میں ایک بار فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا حکم بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خاطر لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک جانے پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى الناس حج البیت، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سوال ہوا، کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے۔ میرے نبی جو بولتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے، میرے نبی جو کہتے ہیں وہ اسلام کا ضابطہ بن جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں اپنا سوال پھر دہرایا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا ولو قلت نعم لوجبت، یعنی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نہیں، یعنی ہر سال فرض نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واقعی ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس سے اندازہ لگاؤ، نبی جو منع کر دے تو قانون نہیں بنتے ہیں، اور نبی جو ہاں کر دے تو اسلام کا قانون بن جاتا ہے، وہ اسلام کا قانون بن جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، یہ میرے نبی کا پاور ہے، یہ میرے نبی کی اتھارٹی ہے۔ اللہ اکبر کے جو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منظور فرما لیتا ہے اور اسلام کا قانون بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک ایسا حج، ایک ایسا مبارک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کی بدولت انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، انسان غربت سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، انسان افلاس یعنی مفلسی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، انسان محتاجی سے نجات پا جاتا ہے۔ حج کرنے میں پیسے خرچ تو ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد جو انعام ملتا ہے، کبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو انعام ملتا ہے، مفلسی دور ہوتی ہے، مفلسی دور ہو جاتی ہے،
تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، غربت دور ہو جاتی ہے، بخشش کا پروانہ ملتا ہے، مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، شفاعت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ بار بار حج و عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فانما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفع الکیر خطب حدید والذهب والفضہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بار بار حج کرنے میں کیا فائدہ ہے، بار بار عمرہ کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج و عمرہ کرتے رہا کرو، حج و عمرہ کرتے رہا کرو۔ کیوں کرے، کیا فائدہ ہوگا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کو، جیسے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، میل کو دور کر دیتی ہے۔ ایک بھٹی آگ کی، اس کے اندر لوہا ڈال دو، چاندی ڈال دو اور سونا ڈال دو، سونے کے اوپر جو میل ہوتا ہے، چاندی کے اوپر جو میل ہوتا ہے، لوہے کے اوپر جو جنگ لگا ہوا ہوتا ہے، آگ کی بتی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، آگ کی بتی چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، آگ کی بتی سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، تو فائدہ یہ ہے گناہوں سے پاک و صاف ہونا ہے، محتاجی کو دور کرنی ہے، غربت کو دور کرنی ہے، افلاس کی زندگی سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو۔ حج کی سعادت سے بہراور ہونے والے حاجی کو اور کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت حاجی یعنی حج کرنے والے، مگر شرط یہ ہے کہ فحش باتوں سے بچے ہوں، گناہوں سے بچے ہو، پاک و صاف ہو کر آئے ہو، جنگ و جدال سے بچے ہو، برے اعمال سے بچے ہو، تب جا کے یہ فضیلت ملے گی، ورنہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ حج کی سعادت سے بہراور ہونے والے حاجی کو بروز قیامت اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کا اختیار عطا کیا جائے گا، شفاعت کا اختیار عطا کیا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حاجی کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحاج جو یشفع 400 اہل البیت، یا فرمایا من اہل بیتہ ویخرج من جنوبہ کیوم ولدت امہ، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا، اور وہ گناہوں سے یعنی خود حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی اپنی ماں سے وہ جنم لیتا ہے، اپنی ماں سے پیدا ہوا۔ حضرات محترم، تو یہ حج کی فضیلت ہے، یہ حج کی برکتیں ہیں کہ حاجی اپنے گھر والوں کی، علماء بھی شفاعت کریں گے، بہت نبی بھی شفاعت کریں گے، ولی بھی شفاعت کریں گے، مگر حاجی کو بھی یہ شفاعت کا حصہ ملا ہے کہ اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں میں سے 400 لوگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ حج وہ عظیم فریضہ ہے کہ اگر اس کی ادائیگی کے دوران انسان کی موت واقع ہو جائے، یہاں سے گئے حج کرنے کے لیے اور حج کرتے کرتے انسان کا انتقال ہو گیا، کیا فائدہ ہوگا، کیا نفع ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں موت واقع ہو جائے تو قیامت اس کے لیے، قیامت تا قیامت یعنی قیامت تک اس کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب سوچو قیامت تو کب آئے گی؟ مرنے والا مکہ میں جا کے مر گیا حج کے دوران، مگر صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔
یہ حج کی برکتیں ہیں، یہ حج کے انعام ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من خرج حاجا فمات کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، جو حج کے ارادے سے نکلا، یعنی حج کرنے کی نیت سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنی بہترین عبادت! آج لوگ جائیداد کمانے میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ اتنے مشغول ہیں پیسہ کمانے میں، لالچ میں، لوگوں کا دل بہت لالچی ہو چکا ہے۔ اس پیسہ اتنا آ جائے، اتنا آ جائے، اتنا آ جائے، اتنا آ جائے، زمین میرے پاس ہو جائے، گھر میرے پاس ہو جائے، بنگلے میرے پاس ہو جائے، گاڑیاں میرے پاس ہو جائے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ اور شوق کا عالم تو یہ ہے آج کہ ایک لاتا ہے تو دوسرا اس سے بھی بڑھ کر لاتا ہے، یہ شوق کا عالم ہے۔ آج میرے پاس آئی فون ہے تو وہ بھی کہے گا کہ میں ہفتے بھر دوں گا مگر میں بھی لاؤں گا۔ یہ حالتیں ہیں مسلمانوں کی۔ اللہ اکبر! شوق کا یہ عالم ہے، یہ ذوق کا عالم ہے، یہ لوگوں کا رہنے اور سہنے کا طریقہ ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر آج خرچے ہو رہے ہیں۔ 5,000 کا کوئی بوٹ لاتا ہے تو سامنے والا دیکھ کر 10,000 کا لے آتا ہے، بھلے ہفتے بھرنے پڑے۔ ہاں منظور ہے، سب منظور ہے۔ یہ شوق آج اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ قرض میں مبتلا ہے، لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کبھی کبھی راستے بھی کاٹنے پڑتے ہیں مقروض کے۔ اللہ اکبر! ایسے خرچوں سے بچے اور حج کی تیاری کرے، حج کو جانے کی نیت کرے۔ اس سال نہیں تو آئندہ سال آپ کے پاس اگر بیلنس ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو عمرہ کرے، حج کرے۔ لاکھ لاکھ روپے کا آئی فون لے کر ہم گھومتے ہیں مگر پوری زندگی میں عمرہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں ہوتا بھی کیا ہے، لوگ گیم کھیلتے ہیں، پورا دن لوگ گیم کھیلتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، لاکھ لاکھ روپے کی چیز کے اندر اللہ اکبر۔ انہی سے کہا جائے کہ امام صاحب کے لیے 100 روپیہ دے دو تو مندی ہے، انہی سے ہی کہا جائے کہ مسجد میں 5 روپیہ دے دو، مندی ہے، انہی سے کہا جائے کہ رمضان کے اندر خیرات کرو، زکوٰۃ نکالو کہ مولانا بہت مندی ہے، انہی سے کہا جائے قربانی کے دن آنے والے ہیں، قربانی کی جانور کی تیاری کرو، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہاتھ میں لاکھ روپے کا موبائل موجود ہے۔ یہ حالتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اپنی سوچوں کو بدلے، اپنے رویے کو بدلے اور اللہ کے گھر کی طرف جانے کی نیت کرے۔ جب آپ کی نیت سچی ہوگی اللہ تمہاری راہیں کھولتا ہوا نظر آئے گا، اللہ تمہاری کوششوں کو کامیابی میں بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر کوشش تو کوئی کرے، کوئی ہو تو کھڑا کہ دل کے اندر شوق پیدا کرے کہ مجھے بھی کعبے کا طواف کرنا ہے، مجھے بھی صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، مجھے بھی جمرات پر جا کر اپنے ہاتھوں سے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ کوئی شوق تو پیدا کرے۔ ہمارا شوق صرف دنیا کی لالچ ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا میں دنیا کے مال کو جمع کرنا ہے۔ ہماری نیت یہ ہے۔ اللہ اکبر! ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج عطا فرمائے، حج کا فریضہ عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ حاجی کی مغفرت تو ہو ہی جاتی ہے مگر حاجی جس کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے بے قرار رہے، بے چین رہے۔ ہماری بے چینی تو یہ ہے کہ کب بنگلہ بن جائے، ہماری بے چینی یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 وہیل کب آ جائے، ہماری بے چینی یہ ہے کہ میرے جسم و فاخرہ لباس کب آ جائے، ہماری بے چینی تو یہ ہے کہ فلاں انسان نے اتنا مہنگا موبائل لیا ہے میں اس سے بڑھ کر موبائل ہو، یہ ہماری بے چینی ہے۔ ان میں مت رہو، ان میں مت رہو۔ یہ دنیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا تو دھوکے اور کھیل کود کی چیز ہے، اس میں مت رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، حج کی طرف اپنے آپ کو راغب کرو، حج کی طرف اپنے آپ کو جانے میں کامیاب کرو، عمرہ کرو، اس میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے مقاصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد حج جو ہے وہ شرک سے بچاتا ہے۔
جب حاجی کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ ہے یہ شرک سے ہمیں بچاتا ہے، یہ شرک سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ جب حاجی کہتا ہے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرے سوا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریفیں ساری نعمتیں سب تیرے لیے ہیں۔ حضرات محترم تلبیہ یہ پہلا مقصد حج کا کہ تمہیں شرک سے بچاتا ہے۔ دوسرا مقصد میں آپ کو بتاؤں، دوسرا مقصد یہ ہے حج کرنے کا کہ بہت سے الگ الگ جگہوں سے الگ الگ خطوں سے لوگ آتے ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی پورب سے آتا ہے، کوئی پچھم سے آتا ہے، کوئی دکھن سے آتا ہے، کوئی جنوب سے آتا ہے، ہر علاقے سے لوگ الگ الگ آتے ہیں اور الگ الگ جمع ہوتے ہیں، عربی بھی ہوتے ہیں، اجمی بھی ہوتے ہیں، ہندوستانی بھی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، عراقی بھی ہوتے ہیں، ایرانی بھی ہوتے ہیں۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ ایک جمع پر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور دنیا کو ایک پیغام دیتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی سرحد ہو، ہمارے لیے کوئی بھی خطہ ہو، چاہے وہ پورب کا خطہ ہو، چاہے وہ پچھم کا خطہ ہو، چاہے وہ دکھن کا خطہ ہو، چاہے وہ جنوب کا خطہ ہو، ہمارے لیے کوئی بھی سرحد مانے نہیں ہے۔ یہ مسلمان کہاں بھی رہتے ہیں ہر جگہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس بھائی بھائی کے رشتے کو نبھانے کے لیے، اس بھائی بھائی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکہ میں جمع فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکہ میں جمع فرماتا ہے، لوگوں کو ایک پیغام ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، کہاں کے بھی رہنے والے ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے بھائی بھائی ہے۔ تو بھائی بھائی کے رشتے کو نبھانے کے لیے یہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سے مقاصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، اور یاد رکھے کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل ہو، آپ کتنی بھی بڑی ہوٹل لے لو یا کتنی بھی بڑی قربانی لے لو، کوئی بھی لے لو، آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کر لو، حج کے مقاصد کے اندر ایک مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یاد رکھیے آپ کہیں بھی رہو، کیسے بھی رہو، کتنا بھی پیسہ خرچ کرو، اللہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں اس تک تمہاری پرہیزگار پہنچتی ہے، یعنی تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد کا نام ہے تقویٰ، تقویٰ حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوا حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ مقاصد ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سخرو ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں کہ حج کے مقاصد میں ایک اور مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بھی اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کا حج کرو، میرے گھر کا حج کرو، تو وہاں پر بندہ لبیک کہتا ہے، اپنے سر کو تسلیم، اپنے سر کو خم کر دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو قبول کر لیتا ہے اور وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی مقاصد حج میں سے ایک مقصد ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صاحب استطاعت لوگ ہیں، صاحب استطاعت لوگ ہیں تو انہیں اپنی حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گاؤں سے بلکہ ملک بھر میں سے، ہندوستان میں سے جس کونے سے بھی لوگ جائے، رب کائنات کی بارگاہ میں